अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहज़ाद शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, हमारी सनत कमज़ोर, हमारी मईशत कमज़ोर। हमने अपने प्रोग्राम में हमेशा कोशिश की है कि वो वजूहात जाने जिनकी वजह से हम कमज़ोरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक पोजीशन थी कभी जो क्रंच की थी, अब हम क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी वजह हर पाकिस्तानी जानता है कि उसे कमाना रुपयों में पड़ता है लेकिन बिजली का बिल डॉलर में, उसे कमाना रुपयों में पड़ता है लेकिन गैस का बिल भी डॉलरों में, उसे कमाना रुपयों में पड़ता है लेकिन उसको जो रोज़मर्रा अखराजात करने हैं, ट्रांसपोर्ट है या ट्रांसपोर्ट से सब्ज़ी आ रही है, ट्रांसपोर्ट से चावल आ रहे हैं, तो हर चीज़ डॉलर के साथ लिंक है कि उसका रोज़मर्रा का तमाम ख़र्चा 99% वो डॉलरों के साथ लिंक है। इसे कहते हैं वैल्यू मिसमैच, करेंसी मिसमैच, कमाई मिसमैच। अब इसका उर्दू में तर्जमा मिसमैच का दोबारा जब करते हैं कोई उर्दू का स्कॉलर साथ हो, लेकिन ये हमारी आम फहम लैंग्वेज में मिस मैच का लफ्ज़ आ चुका है कि वो मैच ही नहीं करती, एक इनकंसिस्टेंट है, मुतज़ाद है एक दूसरे के साथ। आजकल एक और प्रॉब्लम है फेस हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि हम अपने एसेट बेच दें। पहले उन्होंने पोर्ट यूएई को दे दी, उससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट बैंकों को दे दिए, उससे पहले पीटीवी की बिल्डिंग बैंकों को दी। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एसेट जो थे वो बैंकों को दिए जाते रहे ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने खर्चे करते रहे। आजकल शोर गोगा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को प्राइवेटाइज करने का। आज से चंद साल पहले इसी तरीके से पीटीसीएल के बारे में था कि जी इसको हम प्राइवेटाइज करते हैं और कर दिया गया। नाज़रीन, प्राइवेटाइजेशन होती क्या है, ये क्यों ज़रूरत पड़ती है प्राइवेटाइज करने की, इसके बेनिफिट क्या हैं? आम फहम आदमी को ये लगता है कि ये जो पीटीसीएल थी ये अच्छी तरह मैनेज नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इसको अच्छे दामों में किसी को बेच दिया। ये जो पोर्ट है पाकिस्तान की, ये अच्छे तरीके से मैनेज हो ताकि इसको हम किसी को बेच दें, पैसे ले लें। ये जो पाकिस्तान स्टील मिल है ये अच्छे तरीके से मैनेज हो ताकि हम पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसमें सैलरियां ना लगानी पड़ें और ये किसी को दे दी जाए तो इससे कोई बेनिफिट उठा लिया जाए। बात यह है नाजरीन कि क्या हम उस प्रॉब्लम को नहीं देखते जिस प्रॉब्लम की वजह से वो नुकसान में, पाकिस्तान स्टील मिल नुकसान में, कौन सी प्रॉब्लम है, किस वजह से? जो राहबर रखे गए हैं वो क्या कैपेबल रखे गए कभी, और इनकैपेबल रखे गए, सिफारशी रखे गए, तो क्यों रखे गए, उसके बेनिफिशरी कौन है? नाज़रीन, जो मसला है उसको हल नहीं करना, हमने अपने उस एसेट को दूसरों के हवाले कर देना। मैं आज छोटी छोटी एग्जांपल दूंगा नाज़रीन। हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया चले जाएं, उधर कितने हज़ार स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं, आप गूगल करें आपको पता चल जाएगा। 6,000 5,000 से ज़्यादा उनकी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इंडियन इकॉनमी को जब हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ चले जाएं, चाइना के पास ऐसा क्या है कि वो पूरी दुनिया में उसने कंट्रोल हासिल कर लिया। उसने अपनी करेंसी को डिवैल्यू नहीं होने दिया, मिसमैच की तरफ अपने आप को नहीं जाने दिया, लेकिन उसने स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस को 2000 के बाद इस तरीके से मैनेज और कंट्रोल किया। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ के कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन कंपैरिजन किया जाता है कि इसका नुकसान कितना है और फ़ायदा कितना। वही चैलेंजेस जो पाकिस्तानी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस को हैं, वही चैलेंजेस गवर्नमेंट ऑफ चाइना को रहे हैं, चाइनीज़ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस। लेकिन चाइनीज़ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस अगर हम गूगल करें तो कोई 1,90,000 टोटल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं चाइना में, बड़ी भी, छोटी भी, सब्सिडरी भी, एंटिटीज़ भी। ये गूगल कहता है। हम इसके ऊपर कभी हम इकानमी पे जाएंगे, चाइनीज़ इकानमी को डिस्कस करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम डिटेल में जाएं।
اس 1,90,000 چائنیز اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پوری دنیا کا کنٹرول لیا ہوا ہے. وہ پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی ہیں. یو ایس اے کو چیلنج کہاں سے ہے؟ چائنیز اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو یو ایس اے کے اندر رجسٹر ہو کے بیٹھ گئی. کیا وہ نقصان دے رہی ہیں اپنی گورنمنٹ کو؟ ہم پاکستان ہی اس طرف کیوں آ رہے ہیں کہ جی ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو یہی حل ہے؟ پرائیویٹائزیشن حل ہے، ضرور ہے جب کمرشل بنیادوں پہ کوئی ایسی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر لائبلٹی ہے تو اس کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مینجمنٹ کون ہے، کیا اس کی مینجمنٹ میں کیپیبل لوگ ہیں، اور اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ پاکستان کی فیور میں ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں، یا اس کو بند کرنا فیور میں ہے، یا اس کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنا دی جائے، یا اس کی مینجمنٹ آؤٹ سورس کر دی جائے. ناظرین میں آپ کو ہسٹری میں لے جاتا ہوں، ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں پی ٹی سی ایل کی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن لمیٹڈ. کتنا شور تھا کہ جی ہم نے پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ہم نے اس کو پرائیویٹائز کیا. اس کی پرائیویٹائزیشن میں بینیفیشری کون تھا؟ کیا پاکستان کو اس کا بینیفٹ ہوا؟ کیا عام پاکستانی کو اس کا بینیفٹ ہوا؟ یا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے کیا بینیفٹ ہوئے؟ ناظرین انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، پی ٹی سی ایل کے اوپر. جب اس کو بیچا گیا تو موٹیو یہ تھا کہ پاکستانی کو بیچیں یا باہر بیچیں. اگر ہم پی ٹی سی ایل کسی پاکستانی گروپ کو بیچتے ہیں تو اس کے کیا بینیفٹ ہیں، اگر پی ٹی سی ایل کسی فورن گروپ کو بیچتی ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. اب ناظرین فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں آپ کو چند باتیں ابھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم پاکستانیوں نے پی ٹی سی ایل کو بیچا، اور وہاں پہ پی ٹی سی ایل کو خریدنے والے کون تھے، اور اس کو کس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا. ناظرین اس کی مثال یہ ہے کہ میں ایک سٹور چلا رہا ہوں یا میں ایک فیکٹری چلا رہا ہوں ٹیکسٹائل کی. میں اس فیکٹری سے ہر سال 1 کروڑ روپیہ کماتا ہوں، اور جو مجھے پرافٹ دے رہی ہے ایک کمپنی، جو میرا کسٹمر ہے وہ یو اے ای میں بیٹھا ہے، اور اس 1 کروڑ میں میجر پورشن اس یو اے ای کے کسٹمر نے مجھے دینا ہے. میری ٹیکسٹائل فیکٹری چل ہی رہی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ مجھے آرڈرز مل رہے ہیں. اب یو اے ای کا کسٹمر یہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹیکسٹائل فیکٹری اگر میں جو ہر سال اس کو 1 کروڑ کا پروفٹ دیتا ہوں، میں 2 کروڑ میں خرید لوں تو مجھے نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ اس نے ڈیفینیٹلی کہنا ہے کہ اگر یہ 2 کروڑ میں فیکٹری میری ہو جائے، مجھے اس کا کنٹرول مل جائے، تو مجھے اس کو ہر سال کروڑ روپے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں اپنی مرضی کے ریٹ لگاؤں گا. وہ پہلے جو 100 روپے میں چیز بیچ رہا تھا، میں ٹیکسٹائل فیکٹری کا آنر، جب اس دوست نے خرید لی جو یو اے ای میں بیٹھا ہے، تو وہ چیز جو میں 100 روپے کی بیچ رہا تھا وہ 100 روپے میں نہیں خریدے گا، وہ 50 روپے میں خریدے گا، کیونکہ اس نے اپنا پروفٹ جو اس نے اس کو ایکوائر کرنے پہ لیا اس کو کور کرنا ہے. اب میں آتا ہوں ناظرین پی ٹی سی ایل کے اوپر. ہم نے پی ٹی سی ایل بیچی یو اے ای میں ایک اتصالات گروپ کو، جو کہ ہمارا سب سے پوٹینشل کلائنٹ تھا. جب اس نے خریدی تو سب سے پہلے اس نے جو کام کیا، وہ جس ریٹ پہ ہم سے وائس جو اوریجنیشن اور ٹرمینیشن کے ریٹ تھے، وہ ایکوزیشن سے پہلے کیا تھے اور ایکوزیشن کے بعد کیا ہیں. ناظرین انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، آپ جائیں دیکھ لیں کہ جب پی ٹی سی ایل خریدی گئی تو اتصالات کیا پے کرتا تھا، اور جب خریدنے سے پہلے کیا پے کر رہا ہے. ایک ہی اوپن اینڈڈ کویسچن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دوستوں نے پہلے ہی غلطی یہ کی کہ پی ٹی سی ایل اس کو بیچی جو سب سے بڑا کلائنٹ تھا، اور جو سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا، اور جو سب سے بڑا نقصان ہوگا کس کو؟ ہم پاکستان گورنمنٹ کو، پاکستانی کو. دوسرا ایشو، کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی فورن اینٹی کو ہم اپنا پرائیویٹائزیشن میں چیزیں بیچیں؟ ناظرین
جب کوئی فارن انویسٹر آئے گا وہ ڈالر ٹرم میں پاکستان کو پے کرے گا پہلے سال، اور اس کے بعد تا حیات جب تک وہ کمپنی زندہ ہے وہ ڈیویڈنڈ کی صورت میں ڈالر پاکستان سے لے کے جاتا رہے گا۔ پاکستان میں پہلے ہی ڈالر کی شارٹ فال ہے، تو جو ہم پی ٹی سی ایل ڈیویڈنڈ کی مد میں ڈالر باہر لے کے جاتا رہا ہے اس کو کمپیئر کر لیں اس کے ساتھ جو اس نے پیمنٹ کی ہمیں۔ ناظرین یہ بھی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم پاکستانی جب اپنا ایسٹ کسی دوسرے کو بیچتے ہیں تو وہ جو دوسرا خریدتا ہے وہ اس سے اس طریقے سے بینیفٹ اٹھاتا ہے کہ اس کو اس چیز سے غرض نہیں کہ پاکستان کی عوام اس معاملے میں کتنے نقصان میں ہے، آنے والی جنریشن کتنے نقصان میں ہے، لیکن اس نے ایز اے کمرشل کاروباری آدمی اگر میں بھی ہوں تو میں بھی سب سے پہلے دیکھوں گا میرا کمرشل مادی فائدہ کیا ہے۔ ہم نے پورٹ دی، ہم نے پی ٹی سی ایل دیا، اس میں مالی فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور کون ہے جو اس کی پیمنٹ کر رہا ہے۔ ناظرین ہم 24 کروڑ عوام ہیں، جو پورٹ پہ مال آتا ہے اس کی جو پیمنٹ سروس چارجز میں کی جاتی ہے۔ ناظرین ہم پی ٹی سی ایل کے اوپر جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ کہ پی ٹی سی ایل میں ہم پاکستانیوں نے کیا گوایا اور کیا کمایا اتصالات نے، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ 2013 میں چلے جائیں، ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو، کہ ہمارے جو اتصالات نے جو کمایا اس میں سے کتنے پرسنٹ ڈیویڈنڈ لے گئے۔ مثلا اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے 100 روپے کمایا، 80 روپے میں نے ڈیویڈنڈ کے نام سے میں اپنے ملک لے گیا۔ اس میں ڈیفینیٹلی پی ٹی سی ایل کی جو شیئر ہولڈنگ ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان بھی ہے، لیکن میں ان فیکٹ بات کروں گا کہ ٹپیکلی ڈیویڈنڈ جو یہاں سے اس میں سے ایک پورشن باہر گیا۔ اب 2013 کا ڈیٹا بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، میں نے انٹرنیٹ کھولا، اس میں ان کی جو فائنینشل سٹیٹمنٹ کہتی ہیں کہ 2013 میں 100 روپے کمائے تھے تو 80 روپے یہ باہر لے گئے ڈیویڈنڈ کے نام سے۔ اس کے بعد 2014 میں انہوں نے 100 روپے کمائے تھے لیکن 244 روپے باہر لے گئے، اور 2015 میں 100 روپے کمائے تھے 116 روپے باہر لے گئے، 2016 میں 74 روپے باہر لے گئے، پھر 61 روپے باہر لے گئے 2017 میں۔ تو ناظرین اگر ان کی میں فائنینشل ٹرم میں مانیٹری ٹرم میں دیکھوں کہ پروفٹ آفٹر ٹیکس کیا تھے اور ڈیویڈنڈ کیا، 2013 میں 12 ارب کمائے گئے، 12.6 ارب، اور 12.6 ارب میں سے 10,200 ارب ڈیویڈنڈ کے نام سے پی ٹی سی ایل اتصالات نے باہر نکال لیے کمپنی سے، اور 2014 میں 5 ارب کمائے لیکن جو ڈیویڈنڈ لے کے گئے وہ 12 ارب روپے۔ 5 ارب کمایا، 12 ارب کا ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کیا۔ اس کے بعد اس سے اگلے سال 8 ارب کمائے، 10 ارب روپے کا ڈیویڈنڈ۔ اس سے اگلے سال 6.8 ارب کمائے، 5 ارب کا ڈیویڈنڈ۔ اس سے اگلے سال 2017 میں پھر 8 ارب کمائے اور 5 ارب کا ڈیویڈنڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین، جنرلی اگر دیکھا جائے کہ جتنے پیسے پی ٹی سی ایل نے ڈالے تھے وہ پرانی تو 2008 9 10 11 کی تو رپورٹ ان کی انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن 2013 میں دیکھا جائے تو ایک ہی سال میں پیسے پورے واپس لے لیے گئے، اور چونکہ اتصالات باہر بیٹھی ہے جو ان کا شیئر ہے وہ ڈالروں میں واپس کیا۔ کیا ہمارے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا وہ فائنینشیل اکانومسٹ ہیں؟ کیا وہ کمرشل سینس رکھتے ہیں کہ نیگوشیشن میں کیا چیز نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہے؟ کیا انہوں نے یہ اسیس کیا پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کرتے ہوئے کہ ہم پاکستانیوں کو کتنے ڈالر ہر سال اتصالات کو دینے پڑیں گے جو وہ باہر لے کے جائیں گے؟ ناظرین جتنے پیسے انہوں نے ڈالے ایکوٹی شیئر میں اس کے برابر ہر سال ایوریج اگر دیکھا جائے 2013 سے 2017 تک
एवरेज उतने पैसे हर साल लेके, इवन 2014 में तो 250% एक्स्ट्रा लेके 5 अरब का प्रॉफिट 12 अरब बाहर ले कंपनी से निकाल ली। नाजरीन, प्राइवेटाइजेशन एक साइंस है। इस प्राइवेटाइजेशन में एक जो बंदा ऑथोराइज सिग्नेटरी है पाकिस्तान की तरफ से, वो चाहे तो आने वाली नस्लों को और ज्यादा जकड़ दे गुलामी में, जिस तरह पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन में हुआ। मुशर्रफ दौर में एक और प्राइवेटाइजेशन हुई थी, मुझे नाम नहीं है, अभी कल ही का आर्टिकल आया हुआ था नेशन में किसी भाई का, कि उन्होंने एडवाइस भी किया मुशर्रफ साहब को कि जी आप फॉरेन इन्वेस्टर ना लें, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कहा जी नहीं, द डिसीजन हैज बीन टेकन कि हमने फॉरेन इन्वेस्टर ही लाना है ताकि डिविडेंड की सूरत में पाकिस्तान को और लायबिलिटी में झोंक दिया जाए, ताकि हम पाकिस्तानी प्राइवेटाइजेशन करके भी फंस जाएं। ये है वो नुक्ता नाजरीन। सबसे पहले ये कि हमने फॉरेन इन्वेस्टर ही क्यों लेना है, और फॉरेन इन्वेस्टर अगर लिया तो हमने कितने % डिविडेंड जाना है, अलाउ करना है, 100% करना है। तो हर साल इत्तिसालात की तो लॉटरी लगी हुई है कि पाकिस्तान से वो हर साल पैसे बना रहा है, कमा रहा है, लेके जा रहा है, उधर से रेट में भी डंडी मार रहा है, इधर से डिविडेंड की सूरत में भी लेके जा रहा है। इसे कहते हैं कि दोनों हाथ भी घी में और सर भी घी में, वो भी देसी घी में। हाँ नाजरीन, हमारे मुल्क में ये लम्हा फिक्रिया है कि हम पाकिस्तानी प्राइवेटाइजेशन के नाम से भी उस स्कैम का शिकार हो चुके हुए हैं जो कि हमारे नाअहल सरकारी मुलाजमीन की वजह से। सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें 2021 में कर्ज लेके दी गई थी, उस पे आज भी हम पाकिस्तानी 20, 25, 30% तक सूद दे रहे हैं। वो लोग जो सूदी पैसों से तनख्वाहें लेके काम कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या हम पाकिस्तानियों को मुसलमान जीने देना है? क्या मुसलमान जीने देंगे या मुसलमान मरने देंगे? ये क्वेश्चन है नाजरीन जो आपसे है। हम पूरी आवाम इस वक्त इस प्राइवेटाइजेशन के स्कैम में बुरी तरह फंस चुके हैं। अभी रिसेंट एक मिसाल देता हूँ नाजरीन, अब हम पाकिस्तानियों के पास तो वो इनकम नहीं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 75 अरब डॉलर एक चाहिए, और उसके अलावा जो इन लोगों की सैलरी हैं, इनके खर्चे हैं, वो अलहदा चाहिए। वो भी कोई 20 बिलियन डॉलर के पास बनते हैं। लेकिन चूंकि ना 75 बिलियन डॉलर है हमारे पास, ना लोकल हमारे पास इतनी इनकम है कि हम इनके सूद ही पे कर सकें, क्योंकि हमारे ऊपर सूद की लायबिलिटी इस साल बजट में 12,000 अरब से ज्यादा आ रही है, जिसको ये कटवट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको कम करें। अब जब सूद देने के पैसे नहीं है तो जो ओरिजिनल खर्चे हैं उसके पैसे कहां से आएंगे? तो उसके लिए जितने पाकिस्तान के प्राइम एसेट थे वो तो कोलैटरल हो चुके बैंकों के पास। अब जो एसेट रह गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उस चीज की प्लानिंग हो रही है। किसके एसेट रह गए? पाकिस्तान रेलवे के एसेट, प्राइम एसेट। कोई लकूना ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान रेलवे के एसेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लैंडर्स को, बैंकर्स को कोलैटरल देके कर्ज उठा सके, ताकि वो जो सैलरीज ये लोग ले रहे हैं उन सैलरी के ऊपर उनकी सैलरी न डिले हो। चाहे उस पर आने वाली नस्लें सूद दर सूद पे करती रहें, लेकिन सैलरी पे होनी चाहिए। उसके लिए चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको कोलैटरल कर दिया जाए। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में देखें, पाकिस्तान रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, पीआईए को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। देखिए, स्ट्रेटेजिक एसेट होते हैं। क्या जब गोरों ने ये रेलवे बनाई थी तो उन्होंने इसका आरओआई चेक किया था कि इसका आरओआई क्या होना चाहिए? नहीं, इसका स्ट्रेटेजिक विजन था उन गोरों का कि हमने हिंदुस्तान पे अगर कंट्रोल रखना है तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। दिन रात लगा के उन्होंने पाकिस्तान रेलवे का पूरा निजाम खड़ा किया हिंदुस्तान का। क्या उन्होंने इस पर आरओआई देखा? आरओआई स्ट्रेटेजिक नेचर के एसेट के ऊपर कभी भी नहीं देखा जाता। एनएचए ठीक है, हमारी लॉस मेकिंग कंसर्न है, लेकिन एनएचए का स्ट्रेटेजिक क्या उसने इस पाकिस्तान को दिया? कितने अरब गाड़ियां ट्रांसपोर्ट हुई, कितने अरब लोग उन्होंने फायदा उठाया एनएचए की बनाई हुई सड़कों पे। जरूरी है आरओआई को चेक करना?
دیکھیں پرائیویٹائزیشن کمرشل لیول پہ جو اسٹریٹجک نیچر کے ایسٹ ہوتے ہیں ان پہ کبھی نہیں ہوتی. وہاں پہ مینجمنٹ چینج کی جاتی ہے, وہاں پہ اسٹریٹجک ڈیسیژن چینج کیے جاتے ہیں. وہی پی ٹی سی ایل جو کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ نقصان ہے, وہی 100% ڈیویڈنڈ لے کے کیوں جا رہے ہیں, صرف اور صرف مینجمنٹ چینج ہوئی. اس میں آپ آئیں پی آئی اے کی طرف آئیں, اس کے اندر کیا مینجمنٹ کیا ہے ناظرین. میں خود مجھے کال آئی کہ جی یو آر سلیکٹڈ فار این انٹرویو آف سی ای او آف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن. میں بڑی خوشی کراچی پہنچا کہ مجھے موقع ملے کہ میں ابھی جس ایڈوائزری میں ہوں, انگلینڈ میں ایک ایویشن گروپ کو ایڈوائز کیا, دبئی میں ایڈوائز کیا, پاکستان میں ایڈوائز کیا, این ایل سی, ایئر ایگل, اے ڈبلیو ٹی, عسکری ایویشن کو ایڈوائز کیا. کیوں نہیں پی آئی اے کو کیوں نہیں ہم ریویمپ کر سکتے. ناظرین مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے بتانا نہیں چاہیے لیکن میں صرف اور صرف اس مقصد کے لیے مینشن کر رہا ہوں کہ کیا ہوا وہاں پہ. وہاں پہ 3 دوست بیٹھے ہوئے, ایک سیکٹری ایویشن تھے, سیدھا شریف آدمی تھا, میں ان کو پہلے بھی جانتا ہوں. جب ہم نے ان کو ایرو ایشیا کے لیے پریزنٹیشن دی تھی این ایل سی کے ہیڈ میں, ایویشن کے ادھر جنرل یاسین ملک صاحب ہوا کرتے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اور دوست بیٹھا ہے جس کا 22 سالہ ایکسپیرینس ہے, میں نام نہیں لوں گا, کیٹرنگ میں بہت زیادہ ان کا ایکسپوئر ہے. ایک اور ہمارے سینئر سٹیزن بیٹھے ہیں جن کا 60 ایئر کا ایکسپیرینس ہے ایویشن کا, آپریشن کا. ایچ آر کے دوست نہیں بیٹھے ہوئے جو کہ ایچ آر کے ہیڈ تھے, ڈائریکٹر ایچ آر. ان 3 دوستوں نے مجھ سے صرف کہا جی 100 ایئر کا ایکسپیرینس آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پی آئی اے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. میں نے کہا سر میں ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فائنینشیل اکانومسٹ 3 باتیں کروں گا. وہ یہ کہ آپ اپنا مارکیٹ شیئر جو 2012 اور 13 میں تھا اس مارکیٹ شیئر کو آپ دوبارہ کیپچر کرنے کی کوشش کریں. ناظرین یہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے. بریک کا ٹائم ہوا ہے, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ یہیں سے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی آئی اے میں جو میرا انٹریکشن ہوا 100 سالہ ایکسپیرینس میں. وہاں میں نے کہا جناب آپ مارکیٹ شیئر جو 2012-13 میں تھا آپ وہ اچیو کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اب مارکیٹ شیئر ایک ٹرم ہے جو مارکیٹنگ والے اور فائنینس والے دونوں کو پتا ہے کہ مارکیٹ شیئر کا مطلب کیا ہے. مارکیٹ شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین, پہلے میں آپ کو بتا دوں, مارکیٹ شیئر یہ ہے کہ اگر آج 1000 لوگوں نے ٹریول کیا ہے ایئر لائن سے پاکستان میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل, اس 1000 میں پی آئی اے کی ٹکٹیں کتنی تھیں؟ 15 تھیں, 20 تھیں, 100 تھیں, 200 تھیں. اگر 1000 ٹکٹ 1000 پیسنجر نے پاکستان سے ٹریول کیا ہے, ٹکٹ لی ہے اور اڑے ہیں, تو اس میں سے 200 سیٹیں اگر پی آئی اے کی تھیں, اس کا مطلب ہے مارکیٹ شیئر پی آئی اے کا 20% ہے. اب ناظرین میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا جب مجھے آگے سے 100 سالہ ایکسپیرینس جس میں ایک کیٹرنگ کا, ایک آپریشن کا, ایک سیکرٹری صاحب تو بیچارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے, کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مارکیٹ شیئر سے تعلق نہیں ہے, ہمارا جو سیٹ فیکٹر ہے, جو ہمارا لوڈ فیکٹر ہے وہ 85% ہے. میں نے کہا سر اسی سیٹ فیکٹر باقی ایئر لائن 110% 105% سیٹ بیچ کے 100% فل جا رہی ہیں, آپ 85% کو بینچ مارک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن 2012-13 میں چلے جائیں تو آپ کا یہی مارکیٹ شیئر اسی پیسنجر لائن پہ آپ کہاں کھڑے تھے. لیکن ان کو میری بات مارکیٹ شیئر اور سیٹ فیکٹر کے درمیان ایسے کنفیوز ہوئے کہ جیسے میں نے ان کو کوئی پتہ نہیں کوئی لطیفہ سنا دیا ہے, کوئی ایسی چیز. دماغ بالکل ایک سائڈ پہ چلا گیا. یہ ہے کیپیسٹی, کیونکہ ایک آپریشن ڈپارٹمنٹ کا بندہ اور ایک کیٹرنگ ڈپارٹمنٹ کا بندہ سی او سلیکٹ کر رہا ہے جو کہ فائنینشلی سک یونٹ ہے. فائنینشلی سک یونٹ کو اگر کسی سی او کو اپوائنٹمنٹ بھی کرنی ہے تو ایک پروفیشنل آدمی جو اکومنٹ رکھتا ہو مارکیٹنگ کا, فائنینس کا, سیل کا, اور ناٹ اونلی آپریشن تو ہینڈل ہو ہی رہے ہیں اس کے. تو بات یہ تھی
کہ میں نے ان سے کہا کہ سر مارکیٹ شیئر ٹرم ایک ڈیفرنٹ ٹرم ہے, سیٹس فیکٹر ایک ڈیفرنٹ ہے. مارکیٹ شیئر بڑھانا ہو تو آپ کو سیٹ فیکٹر 85 سے بڑھا کے 95 تک لے جا سکتے ہیں. مارکیٹ شیئر بڑھانا ہو تو آپ ایڈیشنل ایئر کرافٹ لے سکتے ہیں. مارکیٹ شیئر بڑھانا ہو تو جو ایئر کرافٹ آپ کے انڈر یوٹیلائز ہیں, ان کو جو بند پڑے ہوئے ہیں, جو ریپیئر کے ہوئے, ان کو دوبارہ آپ آپریشن میں لا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس فوج بہت ہے, آپ کے پاس لیبر بہت ہے, آپ کے پاس کام کرنے والے ہاتھ بہت ہیں. لیکن یہ بات اس 100 سالہ ایکسپیرینس کو سمجھ نہیں آئی. اب اس کے بعد ایک اینگر, ایک ایٹیٹیوڈ جو بیوروکریٹ کا ہوتا ہے, جو سرکاری ملازم کا ہوتا ہے. دوسرا, ناظرین خوشی سے نہیں سنا رہا, یہ دکھ کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے. دوسرا میں نے کہا جی آپ اپنی لائبلٹیز کو ایسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. یہ ٹرم ہے ناظرین ایک عام فہم آدمی کے لیے, کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی ٹھیک کرنی ہے تو اپنی لائبلٹیز کو ایسٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے کام کرو. میرے اگر 2 بچے ہیں, میرے 4 بچے ہیں, اگر میں ان کو نہیں پڑھاؤں گا تو وہ لائبلٹی ہیں, مجھے ان کو کھلانا ہے. اگر میں ان کو ہنر سکھاؤں گا, پڑھاؤں گا تو میرا ایسٹ ہے. تو اسی طریقے سے ہم پاکستانی جو کہ 24 کروڑ عوام میں سے 12-15 کروڑ ینگ فوج کی طرف جا رہے ہیں, ینگ ہیں, ان کو اگر ہم مینیج نہیں کریں گے, اپنا ایسٹ نہیں بنائیں گے تو وہ لائبلٹی بنتے جائیں گے. لائبلٹی ہے اس وقت وہ, لیکن ایسٹ بنانے کے لیے ان کو ہنر دینا ہے. تو یہی سوال, یہی میں نے ان سے کہا کہ سر ہم پی آئی اے میں جتنی لائبلٹیز کریٹ کر بیٹھے ہیں, جو ہماری ایکسٹرا آرڈنری فورس پڑی ہوئی ہے, جہاز کھڑے ہوئے ہیں, یہ لائبلٹی ہیں جس پہ ہم نے پے کرنا ہی کرنا ہے, ان کو ایسٹ میں کنورٹ کر دیں. ناظرین جو ہمارا 60 سالہ ایکسپیرینس والا ڈائریکٹر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی لائبلٹی تو گورنمنٹ آف پاکستان پے کرے گی, ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. دیٹ واز دا مومنٹ جہاں پہ میں فلیئر اپ ہوا. میں کہ سر آپ ایک وہ پوائنٹ سمجھنے کی بجائے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پی آئی اے میں جو لائبلٹیز کریٹ کی ہوئی ہیں, جو ہمارے ایکسٹرا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری ایسٹ ان یوٹیلائز پڑے ہوئے ہیں, ان کو فلی یوٹیلائز کرنے کے لیے ریسورسز ڈیولپ کرنے ہیں تاکہ ہم ان کو لائبلٹیز کے بجائے ایسٹ کنورٹ کریں, اس سے کمائی کریں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کی لائبلٹی اتارے. اس کا مطلب ہے پیپل آف پاکستان از لائبل ٹو پے یور انیفیشنسیز. اینی ہاؤ ناظرین, دیٹ واز اے سیڈ مومنٹ آف ان مائی لائف, کہ جس میں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا جن کا 100 سالہ ایویشن کا ایکسپیرینس ہے, لیکن وہ ایک چند سالہ ایویشن ایکسپیرینس کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, فائنینشیل اکانومسٹ کے سامنے 2 ٹرمز کے آگے وہ جواب نہ دے سکے. تو آج پی آئی اے کا یہ حال ہے. آج اگر پی آئی اے پرائیویٹائز ہوتی ہے, اگر وہ کوئی پاکستانی, اس کا تو پہلے تو حل یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر سے ایک ایسی مینجمنٹ پکڑیں جو کہ پروفیشنل ہو, جو جس ہم پی آئی اے کی 100% مینجمنٹ اس پرائیویٹ مینجمنٹ کے ہینڈ اوور کر دیں. پہلا سب سے بہترین سلوشن یہ ہے. دوسرا سلوشن, اگر اس کو بیچنا ہی ہے تو پاکستانی کے گروپوں میں لے تاکہ ڈیویڈنڈ باہر نہ جائے. اگر کوئی فارن گروپ لے گا اس کو, اس نے اگر آج 30 کروڑ روپے دے بھی دیے, جو منیمم بڈ پرائس رکھی ہے کہ کوئی بھی آئے 30 کروڑ بڈ کرے یا 31 کرے, 32 کرے, 33 کرے, ود لائبلٹی اس کو ٹیک اوور کر لے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر فارن انویسٹر آ گیا تو فارن انویسٹر نے کل کو یہاں سے ڈیویڈنڈ باہر لے کے جانے ڈالر میں. تو ہم پاکستانی پھر ساری عمر کے لیے ڈالر ڈھونڈتے رہیں گے کہ جس نے یہ پی آئی اے لی ہے. پہلے ہم روپوں میں فائنینس کر رہے تھے نااہل لوگوں کی پرفارمنس, پھر ہم اہل لوگوں کی پرفارمنس ڈالرز میں پے کرتے ہوں گے جو ہمیں کمانے ہوں گے. ناظرین پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا, میں اس کے حق میں بھی ہوں اگر وہ لوکل گروپ کو لے لے. میں پارشلی اس کو پرائیویٹائز کرنے کے حق میں ہوں کہ اگر وہ پروفیشنل مینجمنٹ اس کو ٹیک اوور کر لے پاکستانی. لیکن میں اس کے حق میں نہیں کہ فارن گروپ آئے اور اس کے اوپر پھر ہم ساری عمر ڈالر میں ڈیویڈنڈ پے کرتے رہیں, جس طریقے سے کہ پی ٹی سی ایل جب سے اس نے ایکوائر کیا اس کے بعد 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 تک وہ یہاں سے ڈیویڈنڈ ڈالر میں لے کے جاتا رہا. یہ ہے وہ نازک پوائنٹ جس کے اوپر میری اہل اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ پرائیویٹائزیشن
नागुज़ीर हो गई है। सबसे पहले मैनेजमेंट चेंज करें। वो जो 60 साल एक्सपीरियंस वाले बाबा जी थे, जो 30 साल एक्सपीरियंस वाले बाबा जी थे, उनसे एक फाइनेंशियल पॉलिसी बनवा के देख लें कि हमने एक पॉलिसी बनाई है, कि ये पॉलिसी को समझा के देख लें क्या कर सकते हैं वो। जब नाअहल लोग बैठे होंगे तो पीआईए का यही हाल होगा। जब नाअहल लोग बैठे थे तो पीटीसीएल में भी एक पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ था। नाअहल लोग बैठेंगे तो पाकिस्तान स्टील मिल का भी वही हाल होगा, स्ट्रेटेजिक एसेट है। नाअहल लोग बैठेंगे तो पाकिस्तान रेलवे का भी वही हाल हुआ है कि वो नेगेटिव एडवर्स परफॉर्मेंस, नेगेटिव, बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारे दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं जो कि किसी तरीके से हम इसका आरओआई बेहतर करें, लेकिन स्ट्रेटेजिक एसेट है हमारा। स्ट्रेटेजिक एसेट में आरओआई नहीं देखा जाता। स्ट्रेटेजिक एसेट में बहुत सारे और अवामिल हैं जिनको देख के उसको मैनेज किया जाता है। ये कोई कमर्शियल वेंचर्स नहीं होते। पूरी दुनिया में चाइना की तरफ चले जाएं आप नाजरीन, चाइना में टॉप 10 कंपनीज वो पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, जो कि पूरी दुनिया में 26,000 बिलियन डॉलर, हमारा तो कर्जा है 130 बिलियन डॉलर, 130, 26,000 बिलियन डॉलर के स्ट्रेटेजिक एसेट हैं चाइनीज स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन के। अगर वो चाइनीज स्टेट ऑन नहीं है, प्राइवेट होती, तो क्या चाइना इस लेवल का होता? नहीं होता। हम पाकिस्तानियों को, जो कि 212 स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें के मोस्टली नॉन प्रॉफिट के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, 212 हम मैनेज नहीं कर पा रहे। कहां 1,90,000 चाइनीज। हम पाकिस्तानियों को स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज बढ़ानी है, ताकि पूरी दुनिया में जाके हम अपनी एसेट बेस बेहतर कर सकें। बंद करना सलूशन नहीं है, बढ़ाना और चलाना सलूशन है। चाइना को आप देखें, इंडिया को देखें, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक नेचर के तमाम जो डिसीजंस हैं उसमें स्टेट ओन एंटरप्राइज को घुसेड़ा हुआ है। एक बैंक दिखा दें नाजरीन इंडिया में जो प्राइवेटाइज है, तमाम बैंक गवर्नमेंट के अपने कंट्रोल में है। हम पाकिस्तानी हैं, जो हम टैक्स कमाते हैं, दबा के कमाते हैं, उसके बाद देते किसको हैं? बैंकों को। खुदा का नाम है कि क्या हम कोई पढ़ा लिखा बंदा मिनिस्टर फाइनेंस की तरफ प्लानिंग कमीशन में, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में कोई लगा नहीं सकते? एफबीआर में कोई लगा नहीं सकते? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में लगा नहीं सकते? नाजरीन, आपको आज मैंने जो प्रोग्राम में चंद बातें बताई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि जब भी प्राइवेटाइजेशन होगी, अगर वो प्राइवेटाइजेशन फॉरेन इन्वेस्टर लेगा तो हमें डिविडेंड देने ही देने। आप याद रखें कि हम डिविडेंड पे करेंगे, चाहे वो पोर्ट हमारी उधार दे दी गई है, पीटीसीएल है, अब पीआईए जाएगा, पाकिस्तान स्टील मिल जाएगी। अगर फॉरेन इन्वेस्टर लेगा तो वो डिविडेंड पाकिस्तान से डॉलर टर्म में बाहर लेके जाएगा। हमें चाहिए कि हम मैनेजमेंट इसकी प्रोफेशनल कर दें, ताकि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट प्रोफेशनल मैनेजमेंट से हाल हो। हम आप देख लें सर जी, ये जो सियालकोट एयरपोर्ट है, सियाल एयरलाइन है, प्रोफेशनली मैनेज हो रही है। सरीन एयर प्रोफेशनली मैनेज हो रही है। ब्लू एयर प्रोफेशनल मैनेज हो रही है। पीआईए ही क्यों नहीं मैनेज हो पा रही? क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। एनी हाउ, हम पाकिस्तानियों को अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हम पाकिस्तानी को अच्छे रहनुमा दे, ताकि हम अपने स्ट्रेटेजिक एसेट की हिफाजत कर सकें। पीआईए, पाकिस्तान रेलवे हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। अगर हमने इनसे हाथ गंवाए तो स्ट्रेटेजिकली हम और ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान रेलवे के एसेट स्ट्रेटेजिक एसेट हैं, जो कि अब बैंक जितने जो इनको सूद पे पैसे देते हैं सैलरियों के लिए, उनकी नज़र इन स्ट्रेटेजिक एसेट पे है कि अब हमारे पास कोलेट्रल आ चुका, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और कर्ज दे दो। इसका नुकसान हम पाकिस्तानियों को ही है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन में हमने ये देखना है कि स्ट्रेटेजिक एसेट है कि नहीं, अगर है तो उसको कैसे बचाना है। जिस तरह मैंने मिसाल दी पहले भी कि गोरों ने आरओआई नहीं देखा, उनकी बिगर पिक्चर थी कि हमने दुनिया में, हिंदुस्तान में कब्जा कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन मारी है। सो हमें भी अगर अपने पाकिस्तान को मुतहिद रखना है, चीज़ों को बेहतर रखना है, तो स्ट्रेटेजिक एसेट की हिफाजत करनी है।
آپ دیکھیں، مجھے ایک محفل میں بیٹھا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں NHA تو بہت بڑے لاس میں ہے، اتنا زیادہ لاس ہو رہا ہے، ڈسکوز کچھ لاس میں ہے، گیس کمپنیاں لاس میں ہیں۔ ناظرین، جو ڈسکوز لاس میں ہے اس کی وجہ کیا میں اور آپ ہیں؟ ہم پاکستانی ٹاپ ناچ پرائس پے کرتے ہیں، اس کی وجہ خود گورنمنٹ آف پاکستان اور اس کے کرپٹ امپلائیز ہیں، اس کی کرپٹ پالیسیز ہیں۔ جو گیس میں لاکھ لاکھ روپے بل آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے گھروں کو، کیا معاملہ ہے؟ کبھی بھی نیگیٹو سیل نہیں کرتے گیس کمپنیز، وہ ان کی اپنی چوری ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ ناظرین، کہ جب بھی ہم نے نیگیٹو کیش فلوز کو مینیج کرنا ہے تو ہم وہ کام کریں گے کہ آج کا دن گزر جائے، کل جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی۔ میں 5 سال کے لیے پرائم منسٹر ہوں، پتہ نہیں 2 سال رہتا ہوں کہ نہیں رہتا، میرے ٹرنیور میں کام نکل جائے، اگلا ٹرنیور بھاڑ میں جائے۔ یہ 1990 سے یہ میوزیکل چیئر شروع ہوئی ہے جنید صاحب کے بعد، کہ جی بے نظیر آ گئیں، نواز شریف آ گئے، بے نظیر آ گئے، نواز شریف آ گئے، زرداری آ گیا، مشرف آ گیا، زرداری یہ میوزیکل چیئر میں کیا پلاننگ ہوتی ہے کہ جی 711 ارب کا قرضہ 1995 میں 1400 ارب ہوا، 2000 میں 3000 ارب ہوا، 2020 میں 51,000 ارب ہوا، آج وہ 85,000 ارب اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ کم ہو ونڈو ڈریسنگ میں۔ تو کیا ہم پاکستانی نااہل سرکاری ملازمین جو ہم پہ امپوز ہوئے ہیں ان کے غلام ہی رہیں گے؟ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ایک سوال ہے کہ کیا آپ صرف اور صرف جج ہیں ان چند پولیٹیکل پارٹیز کے جن کے انٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یا چند اسٹیٹ آن انٹرپرائزز کے، اسٹیٹ آن آرگنائزیشن کے، اسٹیٹ باڈیز کے، کہ صرف آپ انہی کے چیف جسٹس ہیں؟ کیا آپ 25 کروڑ عوام کے چیف جسٹس نہیں ہیں؟ اس ملک میں جہاں دھڑلے سے 12,000 ارب اس سال کے بجٹ میں سود جو پے کرنا ہے، کیا وہ اللہ کے ساتھ جنگ نہیں ہے؟ آپ اس کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہے؟ آپ کے ٹیبل پہ میرا یہ لیٹر پڑا ہوا ہے ناظرین، یہ لیٹر چیف جسٹس صاحب کی ٹیبل پہ کس تاریخ کو لکھا تھا میں نے، اگر میں اس کی تاریخ دیکھتا ہوں 2 نومبر کو چیف جسٹس صاحب کو لکھا تھا، لیٹر کی ڈیٹ 2 نومبر ہے، اس کے ساتھ پورا نیگزر لگایا اور چیزیں بھیجیں کہ کس طریقے سے کہاں کہاں یہ ایز اے وسل بلور اکانومسٹ ڈنڈی لگ رہی ہے، اور اس میں ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی ہیڈنگ ہی میں نے لکھی ہوئی ہے، کرنچ ٹو کریش۔ اس کے اوپر اگر سو موٹو نوٹس لیتے ہیں، یہ پریزنٹیشن ایک مختلف مواقع پہ میں نے دی کہ کس طریقے سے ہم پاکستانی اس ملک میں اپنے رائٹس کو کھو رہے ہیں۔ یہ میں نے پوسٹ آفس کے تھرو یہ کوریئر کیا تھا، یہ اس کا بھی ثبوت آ گیا میرے ہاتھ میں کہ کس ڈیٹ کو بھیجا ہے۔ اس کو بھیج کے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک تو پاکستان کے حال پہ رحم فرما اور ہم پاکستانیوں کو ہر لحاظ میں اچھے رہنما دے، ان رہنماؤں کو ہدایت دے جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، تاکہ ہم پاکستانی آنے والی نسلیں اس غلامی سے نکل سکیں جس پہ ہمیں ان پالیسیز نے ڈال دیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارا کنسلٹیٹیو پروسیس بھی جاری ہے، جس میں کہ ہم بات کرتے ہیں گڈ گورننس کی، کہ لیگل فریم ورک ہو، پراپر لیگل فریم ورک ہو، کمپلیٹ لیگل فریم ورک ہو، کنسسٹنٹ لیگل فریم ورک ہو، تاکہ گڈ گورننس اچھے فیصلے کیے جا سکیں ہم پاکستانیوں کو ترقی یافتہ پاکستان دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں ہی پاکستان بنا، اور رمضان المبارک میں ہی 27 رمضان کو اور 27 رمضان کو ہی ربا کیسز کا فیصلہ ہوا۔ فیڈرل شریعہ کورٹ نے فیصلہ دیا، ہاں اس میں کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جس پہ ہمیں اعتراض ہے، لیکن فیکچولی اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ربا، سود، ہر طریقے کا سود حرام ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب آپ کی کورٹ میں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، آپ کے پاس ربا کیسز پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس یہ اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے، آپ فیصلہ کیجئے کہ اس پاکستان کو سودی لعنت سے بچانا ہے
کہ نہیں بچانا. آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم پاکستانیوں کو جو اللہ کے ساتھ جنگ میں ہیں, بھرپور طریقے سے جنگ میں ہیں, ان سے باہر نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا. قیامت قریب ہے, قیامت والے دن آپ بھی اسی رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس دن آپ چیف جسٹس نہیں ہوں گے, اس دن چیف جسٹس اللہ تعالیٰ ہوگا. اس نے جو جسٹس کرنا ہے اس دن کرنا ہے. اس وقت سے پہلے ہم اس پاکستان کے لیے, دین اسلام کے لیے اللہ کے ساتھ جنگ میں سے باہر آ جائیں. یہی ہماری آج کی پروگرام کی ہے کہ ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو پاکستان کا ایسٹ ہیں, اسٹریٹجک ایسٹ ہیں, ان کی پرائیویٹائزیشن اگر ناگزیر ہے تو پہلے دیکھیں کہ ہمارے اندر خلا, غلطیاں, کوتاہیاں کہاں ہیں. پروفیشنل مینجمنٹ پاکستان میں سے پکڑیں اور وہ لوگ جو انٹرویو لے سکتے ہیں ان کو بٹھائیں کہ جو ایسیس کریں کہ بیسٹ سے بیسٹ کون سا پرسنل ہو سکتا ہے جس کو ہم بورڈ آف ڈائریکٹر پہ لائیں. کون سے لوگ ہوں گے جو اس اسٹریٹجک ایسٹ کو اچھی طرح مینیج کر کے آگے لے کے چلیں گے, چاہے وہ پاکستان ریلوے ہے, پاکستان اسٹیل مل ہے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے, یا ہماری ڈسکوز ہیں. ہماری پالیسیز میں کہاں کہاں خلا ہیں. ایس آئی ایف سی ایک اچھا سٹیپ جو لیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, لیکن اس کی بھی پالیسیز مسنگ ہیں, رولز مسنگ ہیں, ریگولیشن مسنگ ہیں. اللہ تعالی ہم پاکستانیوں کو اپنی رحمت میں رکھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.